اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ استغفار۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کو لازم قرار دیا تو اللہ تعالیٰ جل شان ہر غم سے، ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے اس کے لیے کشادگی پیدا کر دے گا، ہر اذیت دور کر دے گا، ہر تکلیف سے نجات دے گا اور ہر مشکل اور ہر پیچیدگی سے اس کے لیے راستہ پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کے وہ تمام مشکلات حل کر دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تانبے کو، لوہے کو، دھاتوں کو زنگ لگتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، اور فرمایا زنگ کو اتارنے کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے وہ استغفار ہے، تو استغفار دلوں کا زنگ دور کرتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرو، ذکر و موت کی تذکیر اور استغفار پہ دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے سامنے جو یہ حدیث رکھی گئی ہیں، اللہ ہمیں ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کریں، آپ کی زندگی میں بھی کرشمات ہوں گے۔ آج جو میں ایک استغفار کا مشاہدہ ایک بہن کا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، وہ بہن بتاتی ہیں کہ کس طرح ان کی زندگی میں یہ انوکھی داستان ہوئی۔ وہ بہن بتاتی ہیں کہ وہ جو بولنے کی اس کی جو طاقت تھی وہ بہت کم تھی، یعنی کہ وہ جو بولتی تھی وہ اٹک اٹک کر بولتی تھی، توتلی تھی۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ مجھے بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، بہت اذیت سے دوچار ہونا پڑتا تھا جب لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، میرے اوپر باتیں کرتے تھے، میرے اوپر ہنستے تھے۔ تو وہ بہن بتاتے ہیں کہ میں بہت تکلیف سے دوچار ہوتی تھی، بہت اذیت میں مبتلا ہوتی تھی، اور میرے ماں باپ بھی پریشان تھے کہ لڑکی ذات ہے تو اس کا ہم کیا کریں گے۔ میرے رشتے وغیرہ بھی نہیں آتے تھے میرے بولنے کی وجہ سے، میرے اٹکنے کی وجہ سے۔ تو وہ بہن بتاتے ہیں کہ جب میں اسکول میں تھی تو ہماری جو ٹیچر تھی وہ بہت اچھی تھی، یعنی کہ وہ جو سننے کا کام ہوتا تھا کلاس میں وہ مجھ سے نہیں لیتی تھی، نہیں سنتی تھی، تو وہ مجھے ٹیسٹ کی طرح لکھواتی تھی۔ تو اسکول میں مجھے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن جب میں اپنے کلاس فیلوز سے بولتی تھی تو وہ میرا مذاق اڑاتے تھے، کچھ تھے جو مجھے بہت باتیں سناتے تھے، میری نقلیں اتارتے تھے۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ میں رو کر خاموش ہو کر برداشت کر لیتی تھی۔ تو میری جو فیملیز میں سے تھے، جب جو ہمارے گیٹ ٹوگیدر ہوتا تھا، جب ہم سب اکٹھے ہوتے تھے، تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ میری جو کزنس تھیں وہ میرا بہت مذاق اڑاتی تھیں، اور کچھ کزنس کو جو تھی وہ ہمدردی تھی، لیکن میرا جو رشتہ کہیں بھی نہیں ہو رہا تھا۔ تو وہ بہن بتاتی ہے کہ میں بہت روتی تھی کہ میرے اندر اتنی بڑی خامی ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ایک جو میری دوست تھی وہ مدرسے میں جاتی تھی، اور اس نے مجھے بتایا کہ آپ استغفار کرو، اس نیت سے کرو کہ اللہ تم سے یہ بیماری یہ دور کر دے، اس عیب کو دور کر دے۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ میں نے پکا ارادہ دل میں کیا تھا کہ میں استغفار 7,000 مرتبہ پڑھوں گی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میری ایسی حالت تھی کہ میں ایک استغفار کو 10 منٹ میں ادا کرتی تھی، میں بول نہیں سکتی تھی۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ میں نے کہا میں دل میں پڑھتی ہوں، تو میری دوست نے کہا کہ نہیں تم زبان سے ادا کرو، تمہاری زبان کھلے گی، تم استغفار پڑھو گی تمہاری زبان کھل جائے گی۔ تو وہ بہن بتاتے ہیں کہ میں بہت رو کر استغفار پڑھتی تھی، صبح سے شام تک میں کوئی 100 مرتبہ استغفار پڑھ سکتی تھی، اس سے زیادہ میں استغفار نہیں پڑھ سکتی تھی، اور بہت روتی تھی کہ میرے جینے کا کیا فائدہ جب میں ایک استغفار بھی نہیں پڑھ سکتی۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ میں دل میں بھی استغفار کا ورد کرتی تھی، لیکن زبان سے میں صرف 100 یا 200 مرتبہ کرتی تھی، اس سے زیادہ میں نہیں، وہ بھی بہت مشکل سے کرتی تھی، اور مجھے بہت رونا آتا تھا۔ وہ بہن بتاتے ہیں کہ میں نماز بھی دل میں پڑھتی تھی، میں زبان سے ادا اتنی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ مجھے بولنے میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی، بہت زیادہ اٹکتی تھی، ایک بات کو میں 5 یا 10 منٹ میں کرتی تھی۔ تو اسی طرح وہ بہن بتاتی ہیں کہ میں نے استغفار کا ورد جاری کیا تو کچھ ہی دن ہوئے تھے، 15-20 دن ہی ہوئے تھے استغفار کا ورد کرتے ہوئے، کہ میری زبان آہستہ آہستہ کھلنے لگی تھی۔ میں جو لفظ میں 10 منٹ میں ادا کرتی تھی وہ میں 4-5 منٹ میں ادا کرتی تھی، اور اسی طرح میں نے استغفار کو جو تسبیح میں صبح سے شام تک 100 مرتبہ یا 200 مرتبہ پڑھتی تھی،
وہ میں 500 مرتبہ تک پڑھنے لگی، اور اسی طرح 15-20 دنوں کے بعد میری زبان میں اتنا فرق آ گیا کہ میں صحیح بولنے لگ گئی تھی، اٹکنا تھا لیکن ویسے نہیں تھا۔ اور جو استغفار میں 15-20 دن میں 500 تک پڑھتی تھی، اب میں وہ استغفار 1 مہینے تک میں 2000 مرتبہ تک پڑھتی ہوں۔ تو وہ بہن بتا دے کہ اس طرح میں تعداد بڑھاتی گئی اور میری زبان کھلتی گئی، میرا اٹکنا، میرا توتلا پن ختم ہوتا گیا۔ اور وہ بہن کہتی کہ میرے خاندان میں جو سب لوگ تھے جو مجھے ریجیکٹ کرتے تھے، جنہوں نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا رشتے کے لیے بھی، وہ سب حیران تھے کہ تمہاری زبان اس طرح کیسے کھل گئی ہے۔ تو وہ بہن بتاتے کہ اسی طرح میرے حالات میں بہتری آتی گئی کہ جو خامیاں مجھ میں تھی، جو میری تکلیفیں تھیں، جو آزمائشیں تھیں، وہ دور ہوتی گئیں۔ جو میرے رشتے کی آزمائش کہ میرے رشتے نہیں آتے تھے، تو جب سے میری زبان ٹھیک ہو گئی تھی، میں نے بولنا اسٹارٹ کیا تھا، تو میرے بہت اچھے رشتے بھی آنے شروع ہو گئے، تو میرا ایک بہت اچھی فیملی میں میرا رشتہ بھی طے ہو گیا تھا۔ تو وہ بہن بتاتے کہ درود استغفار کی وجہ سے، اور درود ابراہیمی بھی میں نے پڑھنا اسٹارٹ کر دیا تھا، اور استغفار کی وجہ سے جو میری تکلیف تھی، جو آزمائش تھی، وہ دور ہوئی ہے۔ اور یہ کرشمہ صرف اور صرف درود ابراہیمی اور استغفار کی وجہ سے ہوئے۔ میں نے کثرت کے ساتھ استغفار پڑھا ہے، میں نے بہت مشکل سے اس کو اپنی روٹین میں بنایا تھا، اور میں نے مشکل سے استغفار کو اسٹارٹ کیا تھا، کیونکہ میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی، لیکن اللہ نے میرا ساتھ دیا تھا۔ میں سچی لگن کے ساتھ میں نے اس ورد کو شروع کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے میری مشکل آسان کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کو آزمائشوں سے دور کر دی، اور میری زندگی خوشیوں سے بھر دی، اور میری زندگی میں وہ میریکلز ہوئے، اور وہاں سے مجھے مدد آئی جہاں سے مجھے گمان بھی نہیں تھا۔ تو یہ سب کچھ استغفار کی بدولت ہوا ہے۔ استغفار وہ ورد ہے، استغفار وہ طاقت ہے جو ہمیں پستیوں سے نکال کر عروج پہ لے کے جاتی ہے، جو ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے کر جاتی ہے۔ سچے دل سے استغفار کریں، اپنے دل کو، اپنی روح کو گناہوں سے پاک کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی سنوار دے گا، آپ کی آخرت بھی سنوار دے گا۔ کثرت کے ساتھ استغفار کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔